السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں پائی جانے والی ایک اہم ترین چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہم اس پورے مسلم معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر کئی لوگ ایک ایسا طرز عمل اپناتے ہیں جس کے سبب سے بظاہر وہ مسلمان بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا بھی ہیں، لیکن اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے وہ لوگ ہدایت کی اہلیت کی صلاحیت کو ختم کر بیٹھتے ہیں۔ ہدایت کے حصول کے لیے جو صلاحیت ہوتی ہے، جو اہلیت ہوتی ہے، وہ ان کی اس نامناسب حرکت اور بے حیائی پر مبنی حرکت کی وجہ سے اللہ ہدایت کے حصول کے لیے جو اہلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے کہ جس طرز عمل سے اللہ آدمی کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے کچھ مسلمان لوگ جو لبرلزم یا سیکولرزم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہیں، بظاہر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں، وہ کہیں گے ہم مسلم ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن دین کے ان ماننے والے لوگوں کا طرز عمل دین سے ہٹ کر ہے۔ وہ احکامات الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ قرآن و سنہ کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ کے حکموں کا، نبی کے طریقوں کا مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔ یہ جو طرز عمل ہے، یہ طرز عمل بالآخر کار انسان سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ علماء اور مفتی فتویٰ لگا دیتے ہیں، بات بات پر فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ فتوے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی زندگی ہے یا ایسا طرز عمل ہے یا ایسا وقت گزارنے کا طریقہ ہے کہ جب آپ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائیں گے، وحی کا مذاق اڑائیں گے، شریعت کا مذاق اڑائیں گے، کس بنا پر؟ اپنی عقل کے بنا پر، اپنے ذہن کے بنا پر۔ ایک آپ نے اپنا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، اپنا خود ساختہ تصور اور خود ساختہ فلسفہ بنایا ہوا ہے، اور اس فلسفے پر اور اس خود ساختہ تصور پر آپ اللہ کے احکامات کو، نبی کے طریقے کو، شریعت کو، قرآن کو، اسلام کو، دین کو اس کرائٹیریا پر پرکھتے ہیں، اس خود ساختہ ذہنی تصور پر پرکھتے ہیں، اس خود ساختہ عقلی بنیاد پر پرکھتے ہیں، تو تبھی آپ دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی چیز کہ جب آپ اپنی عقل کو اتھارٹی قرار دیتے ہیں، اپنی سوچ کو، اپنے فہم کو، اپنی ذہنی ساخت کو آپ اتھارٹی قرار دے کر دین کے احکامات کو چیلنج کرتے ہیں، اسے تقابل میں لے آتے ہیں، تو تکبر میں لے آتے ہیں، فخر میں لے آتے ہیں۔ یہ نقطہ ابتدا ہے، بالآخر کار اس کی انتہا ہوتی ہے ہدایت کے سلب ہونے پر۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو ہدایت کو سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے اکابرین فرماتے تھے، اولیاء اللہ والے فرماتے تھے کہ بھئی ایمان کا اختتام جو ہے، وہ جب آخری وقت ہو تو وہ خاتمہ ایمان پر۔ بخاری اور مسلم میں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اختتامی مراحل پر ہے۔ من قال آخر کلمۃ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اصل چیز خاتمہ ہے، اختتام ہے۔ آخر میں کیا ہے؟ آخر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ایک آدمی اپنی عقل کی بنا پر، اپنے ذہن کے بنا پر، اپنی سوچ اور اپنے فہم کے بنا پر یہ لاجک بنا لیتا ہے کہ مجھے پردے کے احکامات سمجھ میں نہیں آ رہے، مجھے سود کو حرام قرار دینے کے احکامات سمجھ میں نہیں آ رہے، مجھے یہ طلاق کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آدمی یا ایک عورت دادا پر دادی، نانی پر نانی بن جاتی ہے اور مرد اس کو ایک لفظ طلاق کا کہہ دیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی اللہ جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے، جو جوڑنے کے احکام دیتا ہے، وہ اس ایک جملے سے رشتے کیسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے نماز کی مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے، مجھے یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیسے آپ زکوٰۃ لوگوں کو دے دیں، آپ کمائیں خود اور اپنا مال لوگوں کے حوالے کر دیں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کیسے بڑھے گا، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آنے والی۔ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنا، داڑھی رکھنا، سر پہ ٹوپی کو پہننا، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آنے والی، یہ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، ہمارے فلسفے، ہمارے تصور، ہمارے خود ساختہ ذہنی تصور کے مطابق نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آنے۔ ہاں، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں قرآن میں نماز کے متعلق کیا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے متعلق کیا ہے، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، قرآن میں سود کے متعلق کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آپ احکام کو پوچھ سکتے ہیں،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے، مائی پرسنل اوپینین یہ ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، یہ احکام نہیں ہونے چاہیے، یہ ختم کر دینے چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ پردہ آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھا، پردہ نہیں ہے، آج زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، آج نماز کا حکم نہیں ہے، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں قرآن زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا قرآن میں سود کے متعلق آیا ہے یا نہیں آیا، کیا قرآن میں زنا سے متعلق آیا ہے یا نہیں آیا، کیا قرآن میں تہمت سے متعلق آیا ہے یا نہیں آیا۔ آپ کا کام اپنے دماغ کو قرآن و سنت کے تابع بنانا ہے، اپنے ذہن کو، اپنی عقل و دانش کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے۔ آپ اگر علم و دانش رکھتے ہیں، عقل مند ہیں، ذہین ہیں، اگر وہ آپ کا علم، وہ آپ کی عقل، وہ آپ کی ذہانت، وہ آپ کی دانش مندی اگر آپ کو اسلام سے دور کر رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور لے کر جا رہی ہے، اگر وہ آپ کی عقل و دانش آپ کو تعمیر کی طرف مائل نہیں کرتی، تخریب کی طرف، تکبر کی طرف، تقابل کی طرف لے جاتی ہے، وہ عقل و دانش نہیں ہے۔ اصل علم کیا ہے، اصل عقل کیا ہے، اصل فہم و فراست کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور نبی کے کام کے تابع کرنا۔ یہ کائنات اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ کا نظام نافذ ہے۔ اب آخری نبی تھے، ختم نبوت کے برکت سے یہ پوری کائنات کا نظام اب آپ کے حکم کے مطابق چلے گا۔ آپ کے احکامات ہی اس کائنات کی حقیقی فلاح و فوز کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا علم اور آپ کی ذہانت آپ کو تعمیر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اخلاق کی طرف، کردار کی طرف، اچھائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو وہ لائق تعریف ہے۔ اگر آپ کا علم، آپ کی ذہانت، آپ کی دانش مندی آپ کو فساد کی طرف، فتنے کی طرف، تخریب کی طرف، تکبر کی طرف، تقابل کی طرف، استہزاء کی طرف متوجہ کرتی ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جو آپ کو عاجزی سکھا دے، جو آپ کو اللہ کی حقیقی صفات سے روشناس کروا دے۔ علم وہ ہے جو آپ کو رسول اللہ کا تابع بنا دے۔ علم وہ ہے جو آپ کو قرآن و سنت کا تابع بنا دے، جو اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے کو سکھلا دے۔ وہ ہے حقیقی علم، وہ ہے حقیقی دانش، وہ ہے حقیقی قابلیت۔ ہاں، یہ دین کا مذاق اڑانا، اسلام کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، اللہ والوں کا مذاق اڑانا، دین کے احکامات کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، روزہ زکوٰۃ کا مذاق اڑانا، حج کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، شعائر اللہ کا مذاق، قربانی کا مذاق، پردے کا مذاق، داڑھی ٹوپی کا مذاق، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا مذاق اڑانا، یہ آخرکار ہدایت کی حصول کے لیے جو اہلیت درکار ہوتی ہے اس اہلیت کو سلب کر لیتا ہے۔ یہ بالآخرکار یہ نتیجہ اس طور پر نکلتا ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، انسان دین سے محروم ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، یعنی خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ تو آج بھی جتنے لوگ ہیں جو اس طرز عمل کے اندر شامل ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، معافی مانگے، سجدہ ریز ہوں، اپنی اس کوتاہی پر نادم ہوں، سچی حقیقی توبہ کر کے اپنے آپ کو اس عمل سے مبرہ کریں، مبادا کہ وہ وقت نہ ہو جائے، وہ ایسی بات نہ آپ کے منہ سے نکل جائے کہ اللہ حقیقتاً آپ سے ایمان کو چھین لے، آپ کو ایمان سے محروم کر لیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔